السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نسب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حصہ اول کی دوسری کڑی حضرت معاذ ہیں۔ بتاتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد جب حضرت عدنان کا انتقال ہوا تو ان کی وفات کے بعد عرب برباد اور ویران ہو گیا۔ جب بخت نصر راہی ملک عدم ہوا تو معاذ انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آئے۔ سب نے مل کر فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے خاندان کے افراد کو جو یمن اور دیگر ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے ان کو واپس مکہ بلا کر مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ علامہ ماوردی نے لکھا ہے کہ پہلا شخص جس نے بنی اسماعیل کے شرف و مجد کی بنیاد رکھی اور اس کا قلعہ تعمیر کیا وہ عدنان کے فرزند معاذ تھے۔ آپ نے تہامہ پر قبضہ کر لیا۔ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی تھی۔ عرب کا مشہور شاعر محلحل نے انہی کے بارے میں لکھا ہے جو اعلام النبوہ میں ہے، غنیت دارنا تہامہ بالامس وفیہا بنو معد حلولا، یعنی ہمارا علاقہ کل اس وجہ سے غنی اور خوشحال ہو گیا تھا کہ وہاں معاذ کی اولاد سکونت پذیر تھی۔ معاذ بن عدنان اپنی قوم میں ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار سپہ سالار تصور کیے جاتے تھے۔ ان کی جنگی تدبیریں اور حربی صلاحیتیں میدان جنگ میں قوم کے بہت کام آتی تھی۔ سوجھ بوجھ، خداداد صلاحیت اور بے مثال ذہانت کی بدولت روح فرسا اور اعصاب شکن حالات میں بھی حوصلہ نہ ہارنے والی ذات کا نام معاذ ہے۔ اس لیے نوجوانوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ ان کے زیر سایہ اور دائیں بائیں رہ کر لڑیں تاکہ ان کی شجاعت و مہارت کی بدولت انہیں جان کا تحفظ حاصل رہے۔ ناظرین، اہل تحقیق کہتے ہیں کہ معاذ کا مفہوم ہے ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنے والا۔ انہیں یہ لقب کیوں دیا گیا تھا اس کے بارے میں الزرقانی علی المواہب میں لکھا ہے کہ لأنہ صاحب حروب وغارات علی بنی اسرائیل ولم یحارب احدا الا یرجع بالنصر والظفر، مطلب کیونکہ وہ بنی اسرائیل پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے تھے اور انہیں تاخت و تاراج کرتے رہتے تھے۔ جب بھی کسی سے جنگ کرتے تو اس پر فتح یاب ہو کر ہی لوٹتے۔ اور علامہ احمد بن زینی دہلان نے اس بارے میں جو لکھا ہے وہ آب زر سے لکھنے لائق ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ان کی خوبی اس لیے تھی، وہ فرماتے ہیں بے سبب نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبینہ، یعنی فتح و نصرت یہ جو ان کو حاصل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور کی برکت کی وجہ سے تھی جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں جو حصہ اول ہے اس کی تیسری کڑی حضرت نزار ہیں۔ یہ حضرت معاذ کے بیٹے تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی آنکھوں کے درمیان نور محمدی چمک رہا تھا۔ جناب نزار نور کا تراشا، حسن و جمال کا پیکر تھے۔ اکہرے بدن کے ساتھ تیکھے نقوش نے ان کے قامت زیبا میں بے پناہ دلکشی پیدا کر دی تھی۔ لطافت و نزاہت کے اس مجسمے کو جو دیکھتا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ پیشانی میں چمکتے ہوئے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے والد کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نعمت کے نصیب ہونے پر شکر الہی بجا لاتے ہوئے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ انواع و اقسام کے کھانے پکوائے، لیکن عقیدت و محبت اور نور کی قدر شناسی کا یہ عالم تھا کہ اتنا زبردست اہتمام کرنے کے باوجود ذہن پر یہ احساس ہمیشہ غالب رہا کہ یہ سب کچھ اس نور کی عظمت و رفعت کے پیش نظر بالکل معمولی ہے۔ بلکہ روایت میں ہے کہ وقال ان ھذا کلہ نظر لحق ھذا المولود، اور یعنی یہ کہا کہ جتنا میں نے کثیر صدقہ کیا ہے یہ اس نو نہال کے یمن و برکت کے مقابلے میں قلیل و حقیر ہے۔ اس نور کے حصول پر خوشی منانے کا حق اور تقاضا تو یہ ہے کہ آسمان کے برابر دسترخوان بچھایا جائے اور دنیا بھر کی نعمتیں اس پر سجائی جائیں اور کل زمانہ مہمان ہو۔ ناظرین،
آپ اندازہ لگائیے کہ نور محمدی کی جلوہ باری کی وجہ سے خوشیاں منانا پہلے بھی تھا، اور کھانے پینے کے لیے دسترخوان لگانا یہ سنت آبائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، فرماتے ہیں کہ نزار کا مزار مقدس مدینہ کے قریب ذات الحبیش میں ہے۔ وہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا اور آیت تیمم کا نزول ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ والد گرامی نے اس عظیم دعوت کو اپنے مولود کے حق میں نذر کہا تھا، اسی وجہ سے اس نو مولود کا نام ہی نزار پڑ گیا اور یہی نام زمانے میں مشہور ہوا۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں